بھی نہیں کرے گا۔ سو آگے 10ویں آیت میں لکھا، پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں، خواہ اوپر بلندی پر۔ اب یہ بات خدا کی طرف سے ہے اور خدا اس پر قائم رہے گا۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے خدا نے کہا کہ کوئی نشان مانگ، میں وہ نشان دوں گا۔ لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی سی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ سو یہ ہے وہ نبوت جو متی نے استعمال کی، اور اس کو اس نے، اس بچے کو جو پیدا ہوگا، اس کو اس نے مسیح قرار دیا ہے کہ یہ مسیح کے بارے میں ہے، یہ یسو کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یسو ہی مسیح ہے، اور وہ اس نبوت کے تحت پیدا ہوا ہے، کنواری سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام امانویل ہے۔ تو یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ فرشتے نے تو ایمانویل نام رکھنے کا کہا ہی نہیں، نام تو یسوع رکھ دیا۔ اور یہاں پر نبوت میں تو یہ لکھا ہے کہ جو عورت اسے جنم دے گی وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ متی کے انجیل کی پہلی بات تو غلط ہو گئی کہ مریم نے کبھی بھی اس کا نام ایمانویل نہیں رکھا، نہ مریم نے نہ یوسف نے۔ سو نبوت میں سے ایک بات تو ویسے ہی خود ہی غلط ثابت کر دی متی نے۔ تو دوسری بات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ ترجمہ یہاں پر یہ ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، انگلش بھی، اردو بھی اور زبانوں میں، سب میں یہی لکھا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ انگلش میں بھی لکھا ہے ورجن، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سب ترجمے غلط ہیں۔ جو جوش ترجمہ ہے، یہودیوں کا اپنا صحیح ترجمہ ہے، اسے دیکھیں آپ، جو انٹر لینئر ہے، اصل زبان عبرانی ہے۔ عبرانی میں آپ دیکھیں کہ وہاں لفظ لکھا ہے الما۔ الما، الما کا مطلب کنواری نہیں ہوتا، الما کا مطلب جوان عورت ہوتا ہے۔ اور عبرانی میں کنواری لڑکی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے بتولا۔ بتولا، بتولا کا مطلب ہوتا ہے کنواری۔ نبوت میں بتولا کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں، نبوت میں الما کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الما کا مطلب یہ ہے کہ جوان عورت، نابالغ نہیں، بالغ عورت، جوان عورت۔ اور یہاں پر جو صحیح ترجمہ ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں انٹرلینئر کو، تو وہاں یہ ترجمہ ملے گا، a young woman will be conceive، ایک جوان عورت حاملہ ہوگی۔ یہ نشان ہے کہ ایک جوان عورت حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یہ نشان آخذ بادشاہ کے لیے کہ ایک عورت جو ہے جب وہ بچہ جنے گی تو اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ ایمانویل نام جب وہ پکارے گی تو اس کو نظر آئے گا کہ یہ تو وہی بچہ ہے، یہ ہے نشان۔ یہ نشان نہیں ہو سکتا کہ یہ بچہ کنواری سے پیدا ہوا۔ وہ بچہ اگر کہیں چلتا ہو، جا رہا ہو، تو بچوں، دوسرے بچوں کی طرح بھی وہ ایک بچہ ہی ہے۔ اس کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہاں یہ بچہ تو کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے؟ کسی بچے کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ تو ایک نشان ہے، یہ تو کنواری سے پیدا ہوا ہے؟ کیا کنواری سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان ہوگا جس سے یا ہزاروں بچوں میں کھڑا ہوا بچہ آسانی سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ کنواری سے پیدا ہوا ہے؟ وہ دوسرے بچوں کی طرح ایک عام بچہ ہی ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ کنواری سے پیدا ہونا نشان نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایمانویل ہوگا، یہ نشان ہے۔ اس کا نام ایمانویل ہوگا، یہ ایک نشان ہے۔ ایمانویل یہ ایک انوکھا ہی نام تھا، کیونکہ آپ کلام کو پڑھ کر دیکھ لیں، پیچھے کلام میں بس ہزاروں سینکڑوں نام لکھے ہوئے ہیں یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے، لیکن ایمانویل کسی کا بھی نام نہیں ہے۔
اس لیے خدا نے ایک نیا نام اس نبوت میں بخشا اس بچے کو. یہ نام ایک نشان ہے. جب وہ یہ نام رکھے گی، جب وہ یہ نام بولے گی، تو بادشاہ حیران ہو کے دیکھے گا، ہے یہ تو وہی بات ہے، اس عورت نے اس کا نام امینول رکھا ہے. اور یہ امینول جو ہے یہ پیدا بھی آخذ کے ہی خاندان میں ہوگا، تاکہ آخذ اسے دیکھ سکے. سو یہ آخذ کی بیویوں میں سے، بادشاہوں کی بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، تو ان کی بیویوں میں سے کوئی عورت، جوان عورت حاملہ ہوگی، اور وہ اس کا نام، بچے کا نام امینول رکھے گی. لکھا ہے میں تم کو ایک نشان بخشوں گا. تو یہ کنواری کا لفظ غلط ہے، بلکہ صحیح ترجمہ یوں ہونا چاہیے، میں تم کو ایک نشان بخشوں گا. دیکھو ایک جوان عورت حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام امینول رکھے گی. اس میں نشان کون سی چیز ہے بھلا؟ امینول، یہ نام ایک نشان ہے، جبکہ یسوع کا نام تو امینول رکھا ہی نہیں گیا. وہ کس بات کا نشان ہوا؟ سو نبوت تو ویسی وہاں پر غلط ہو گئی. تو یہاں پر امینول ایک نشان ہے. اچھا، تو امینول کیوں یہ نشان دیا جا رہا ہے؟ اب پڑھتے آگے. وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو، پر اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھے نفرت ہے ویران ہو جائے گے. اچھا، غور سے سنیں. یہ دو ملک، کن دو ملکوں کی ٹینشن چل رہی ہے اس باب میں؟ سیریا، آرام. آرام، اس ملک کو آرام بولا گیا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق ہے. چلو دمشق کہہ لیں. دمشق اور اسرائیل کا ملک جس کا دارالحکومت سامریا ہے. سو سامریا اور دمشق، یہ دو ہیں. ان کے بادشاہ ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا کون؟ امینول. اس سے پیشتر کہ امینول، یہ امینول نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو، یہ ملک دمشق اور سامریا کے دونوں بادشاہ جس سے تجھ کو نفرت ہے، ان کے ملک ویران ہو جائیں گے. سو یہ دو ملک ویران ہوں گے کس کی موجودگی میں؟ امینول کی موجودگی میں. سو یہ سب کچھ کس کی آنکھوں کے سامنے پورا ہونا چاہیے؟ آخذ بادشاہ کی. تو یاد رہے کہ آخذ بادشاہ کے سامنے جب یسایہ نبوت کر رہا تھا، تو یہ یسو کے واقعے سے، جو یسو کی کہانی لکھی گئی ہے متی میں، اس سے 700 سال پہلے نبوت کی گئی ہے. 700 سال پہلے نبوت کی گئی ہے. اور اگر یسوع ہی امانویل ہے تو اس کو آخذ بادشاہ کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا. اس حساب سے تو یسوع تو بہت دیر سے پیدا ہو گیا، 700 سال بعد. امانویل کو تو آخذ کے دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور پیدا ہوا بھی. اگر یسوع ہی امانویل ہے تو وہ اس کے دور میں پیدا ہوتا، رومیو کے دور میں کیوں پیدا ہوا؟ ابھی آگے پڑھتے ہیں، میں اور آپ کو واضح کر دیتا ہوں. سو یہ بچہ آخذ بادشاہ کے دور میں پیدا ہو جائے گا، اور ہو گیا پیدا. اور اسی بچے کی پیدائش میں، جب یہ ابھی چھوٹا بچہ ہی ہوگا، ابھی یہ امانویل نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہیں ہوگا، چھوٹا معصوم بچہ ہی ہوگا، تو یہ جو دو ملک جو یہودا میں سے بادشاہ ختم کرنا چاہتے تھے، یہ ویران ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. سو اسور کے بادشاہ نے ہی 10 قبیلوں کو ختم کر دیا تھا. سو اسور کا بادشاہ جو ہے وہ یروشلم پر حملہ کرے گا. اس کو بڑا خطرہ بتایا گیا ہے کہ وہ حملہ کرے گا. یہ دو ملک تیرے لیے خطرہ نہیں، تیرے لیے اصل خطرہ اسور ہے. اسور کا ملک تم پر حملہ کرے گا. سو امانویل کو اسور کے دور میں پیدا ہونا چاہیے، جب اسور نے دمشق کو ختم کیا اور اسرائیل کو ختم کیا اور پھر یہودا پر حملہ کیا. ان دنوں میں امانویل کو وہاں ہونا چاہیے، نہ کہ رومی حکومت کے دور میں. یہ نبوت جو متی نے چنی ہے کہ یسوع کو مسیح ثابت کر سکے، یہ غلط ہے. خود یسایہ بھی امانویل کو مسیح نہیں کہہ رہا،
امانویل کوئی بادشاہ نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، وہ داؤد کے تخت پر بھی نہیں بیٹھے گا کہ لوگوں کو بچا سکے۔ امانویل صرف دودھ اور دہی کھائے گا، شہد کھائے گا۔ امانویل صرف ایک نشان ہے، بچانا خدا نے ہے۔ امانویل بادشاہی نہیں کرے گا، امانویل کوئی جنرل بھی نہیں ہے، امانویل مسیح بھی نہیں ہے۔ امانویل صرف اور صرف ایک نشان ہے یہاں پر کہ خدا یروشلم کے ساتھ ہے، اور یروشلم پر جب حملہ ہوگا، اسور حملہ کرے گا، تو خدا یروشلم کو بچائے گا، کیونکہ خدا اپنے وعدے کے مطابق جو اس نے نشان بخشا ہے وہ یروشلم کے ساتھ ہوگا۔ اور خدا نے کیا نشان بخشا ہے؟ ایمانویل۔ ایمانویل نام ہی ایک نشان ہے، کیونکہ ایمانویل نام میں وہ وعدہ پایا جاتا ہے جو خدا نے آخذ بادشاہ سے کیا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، تم مجھ پر ایمان لاؤ، اور خداوند نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سو ایمانویل کے نام کے معنی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایمانویل کی پیدائش اسور کے دور میں ہونی چاہیے، یعنی متی کی انجیل سے 700 سال پہلے۔ سو یسو تو 700 سال بعد پیدا ہوا، تو یہ تو بالکل غلط ہو گیا۔ اس لیے یسوع اس نبوت میں فٹ ہی نہیں ہوتا جس میں متی اسے فٹ کرنا چاہتا ہے۔